السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مڈ بھیڑ 6 ہجری کو ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجمی بادشاہوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کی خاطر خطوط دے کر صحابہ کرام کو وفود کی شکل میں مختلف ممالک کی طرف بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مشن کی اہمیت کا پہلے سے اندازہ تھا۔ یہ قاصد ایسے دور دراز ممالک کی طرف روانہ ہو رہے تھے جن کے بارے میں ان کو نہ کوئی تجربہ اور نہ ہی کوئی علم تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو ان ممالک کی زبان سے آشنا تھے اور نہ آداب شاہی اور مزاج شاہانہ کے محرمزار ہی تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی دعوت کا مقصد بادشاہوں کو اپنا اختیار کردہ دین ترک کرنے، سلطانی و حکمرانی سے دستبردار ہونے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ کرنا تھا۔ مہم بذات خود بہت خطرناک تھی۔ اس کے معنی تھے کہ اس مہم پر جانے والا ہتھیلی پر جان رکھ کر جائے اور جب کامیابی سے لوٹ آئے تو یوں سمجھے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہے۔ معاملہ کی اس اہمیت کے پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے بعض حضرات کو تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں شاہان عجم کی طرف روانہ کروں۔ خبردار تمہاری جانب سے اس معاملہ میں اختلاف کی وہ نوعیت نہ پیدا ہونے پائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مابین رونما ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے حکم کی بہرحال تعمیل کریں گے اور آپ کے منشا کے مطابق فرائض پوری ذمہ داری سے سر انجام دیں گے۔ آپ جہاں چاہیں ہمیں بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 6 صحابہ کرام کا انتخاب کیا کہ ملک عرب اور شاہان عجم کی طرف دعوتی خطوط لے کر جائیں۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی لے کر فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری تیار کی، بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس میں پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور درباریوں کو مکتوب گرامی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس مرحلہ پر شاہ ایران نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دے دیا اور اس سلسلہ میں ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا اور زمائے فارس کو اس اجلاس میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ایران کے دربار میں اس کیفیت سے در آئے کہ انہوں نے ایک معمولی چادر زیب بدن کر رکھی تھی جس سے عربوں کی سادگی صاف طور پر جھلک رہی تھی۔ آپ کا سر بڑا اور جسم گھٹا ہوا تھا۔ اسلام کی عزت و وقار کے شعلے دل میں بھڑک رہے تھے اور اسی طرح ایمان کی عظمت و بلندی دل کی گہرائیوں میں دھمک رہی تھی۔ اور کسریٰ نے جب انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حاشیہ نشینوں میں سے ایک کو اشارتاً کہا کہ وہ ان سے خط پکڑے۔ ایوان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب ان سے خط لینا چاہا تو آپ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط براہ راست کسریٰ کے ہاتھ میں تھماؤں۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی جرات ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ کر کسریٰ نے حکم دیا، اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے قریب آئے تو اس نے آپ کے ہاتھ سے خط وصول کیا
اور اہل حرا کے عربی ترجمان سے کہا کہ اس خط کو کھولیں اور اس کے مندرجات پڑھ کر مجھے سنائیں۔ مکتوب گرامی کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول کی جانب سے عظیم فارس کسریٰ کے نام ہے۔ سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا۔ کسریٰ نے ابھی خط کے یہ ابتدائی الفاظ ہی سنے تھے کہ اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا تھا اور اس کا بعد میں کسریٰ نے خط چھین لیا اور اسے پرزے پرزے کر دیا، اور بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے، چیخ کر یوں گویا ہوا کہ میرا غلام ہو کر اسے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے۔ پھر حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو میرے دربار سے نکال باہر کیا جائے۔ چنانچہ ان کو دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوان کسریٰ سے نکل کر چل دیے۔ انہیں کچھ علم نہ تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھنے والی ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہ کہہ اٹھیں: باخدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا دینے کے بعد مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب کسریٰ کا غصہ تھما تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو میرے پاس دوبارہ پیش کیا جائے۔ انہوں نے ہر جن تلاش کیا مگر کہیں بھی آپ کا سراغ نہ ملا۔ آخر میں اتنا پتہ چلا کہ وہ جزیرۃ العرب سے نکل کر کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس نے آپ کے گرامی نامہ کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اس پر آپ نے فرمایا: اللہ پاک اس کی قوۂ اقتدار کے پرزے اڑا دے۔ ادھر کسریٰ نے یمن میں اپنے نائب باذان نامی جرنیل کو حکم دیا کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے فوراً اپنے ہاں سے 2 آدمی روانہ کرے جو اسے پکڑ کر میرے دربار میں پیش کرے۔ باذان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے 2 مضبوط جرنیل ایک خط دے کر مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خط دیکھتے ہی بلا تاخیر ان کے ہمراہ کسریٰ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ انہیں یہ بھی تاکید کی کہ اس شخص کا پوری طرح کھوج لگائیں اور اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں۔ یہ دونوں شخص تیزی سے سفر کرتے ہوئے پہلے طائف پہنچے۔ قریش کے چند تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں۔ تاجروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ شادہ و فرحاں مکہ پہنچ کر قریش کو ان الفاظ میں مبارکباد دی: اے اہل قریش، خوش ہو جاؤ اور چین سے رہو، اب کسریٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھن گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی روانہ کر دیے ہیں۔ اب تم اس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ باذان کے ان دونوں نمائندوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور باذان کا خط آپ کو پہنچایا اور کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے ہمارے بادشاہ باذان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کر دے۔ ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجیے کہ کسریٰ کا جاہ و جلال
اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ وہ اس بات پر قطعی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں اور تمہارے ساتھ تمہاری قوم کو ہلاک کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ بچگانہ باتیں سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو تم اپنی قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ جب دوسرے دن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کیا آپ کسریٰ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون کسریٰ سن رکھو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہ دیکھ پاؤ گے۔ اللہ پاک نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا اس خبر کا سننا تھا کہ حیران و ششدر رہ گئے اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا آپ کو یقینی علم ہے؟ کیا یہ دہشت اثر خبر ہم باذان تک پہنچا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسریٰ کی سلطنت تک پھیل جائے گا۔ تم اگر اسلام قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے، گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بدستور قائم رہے گی۔ یہ دونوں نمائندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر باذان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے سن کر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اگر سچ ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ باذان کو کسریٰ کے بیٹے کا یہ خط موصول ہوا جس میں یہ تحریر تھا، میں نے کسریٰ کو مار ڈالا ہے اور مارا بھی اس لیے تھا کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں۔ اس نے اپنے عہد اقتدار میں میری قوم کے شرفاء کا قتل عام شروع کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ان کی عورتوں کی بے حرمتی بھی کی اور ان کے مال و دولت کو غصب بھی کیا۔ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو تم میری حلقہ بگوشی کرنا۔ باذان نے جب خط پڑھا تو خط کو ایک طرف پھینک دیا اور اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا اور اس کے ساتھ تمام فارسی نسل باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فارس کے بادشاہ کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی دلچسپ داستان ہوئی۔ قیصر روم کے ساتھ ان کی ملاقات کی تفصیلات کیا ہیں؟ قیصر کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام سے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھیں اور اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے ہوگر اور راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور قیصر کے سامنے حاضر کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلامی کو قبول کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو دیکھا، پھر کہنے لگا، میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، وہ کیا؟ اس نے کہا،
میری تجویز یہ ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ روا رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت و عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس چیز کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ یہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں۔ کیسر نے کہا، آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں۔ آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا، خدا کی قسم آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرۃ العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لحظت کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، آپ جو چاہیں کر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اس کا حکم یہ تھا کہ اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ لگاؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گرے اور ہاتھوں کو زخمی کر دے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلایا گیا۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر کیسر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری مرتبہ دعوت دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو جانے کی دعوت دی۔ آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ بالآخر کیسر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ 2 مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت پوست چٹکنے لگا اور چشمِ زدن میں کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اب بھی موقع ہے، عیسائیت کو قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب کیسر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں لاچار انہیں بھی کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ کیسر کے حراریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی کہ حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا شاید اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو کیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو تیسری مرتبہ عیسائیت کے سامنے سر جھکا دینے کی دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، ارے یہ بات تھی تو تم روتے کیوں تھے؟ آپ نے جواب میں کہا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی، یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزارہا ایسی جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا سننا تھا کہ انگشتے بدانہ ہو کر رہ گیا۔ کہنے لگا، اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ کیسر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو جناب عبداللہ بن حذافہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔
تہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چوم لے اور لو میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کو بوسہ دیا۔